بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، کیا چین اور امریکہ کے دونوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت پاکستان میں مقبول عوامی حکومت کے قیام اور عمران خان کو برسر اقتدار لانے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا دیا ہے، اور سعودی ولی عہد کے ذریعے ہماری حکومت اور فوج کو ایک نسبتاً سخت پیغام بھجوایا گیا ہے کہ ہم اب بار بار ریکویسٹ کر چکے ہیں اور بہت ہو چکا، براہ کرم اب اس معاملے کو نمٹا دیجیے۔ اور عمران خان سے معاملہ طے کرنے کے معاملے میں سست روی پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے ناظرین ذرائع کا، اور اس حوالے سے ایکسکلوسیو بریکنگ نیوز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت نے امریکہ اور چین دونوں کے الگ الگ مفادات پاکستان میں ایک ہی شخص کے ساتھ قدرت نے وابستہ کر دیے ہیں، اور حکومت کو، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اصل میں جو ہماری حکومت ہے، اس کو اس سارے معاملے سے باقاعدہ طور پر امریکہ نے بھی آگاہ کر دیا ہے اور چین نے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ کا کیا مفاد ہے عمران خان کے ساتھ اور ایک طویل المدت مستحکم حکومت کے ساتھ، اور چین کا کیا مفاد ہے اس عمران خان کے ساتھ اور ایک طویل المدت مستحکم حکومت کے ساتھ پاکستان میں، یہ دونوں اہم پوائنٹ ایک ہی شخص سے وابستہ ہیں، اور اس شخص کا نام ہے اور اس شخص کا نام ہے قیدی نمبر 804 عمران خان۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ، چین اور سعودی عرب کے ان تازہ ترین ڈپلومیٹک رابطوں کے باعث عمران خان کو اسی ماہ بڑا ریلیف ملنے کا امکان واضح ہو گیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین، بریکنگ نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اسی ماہ جو ستمبر 2025 چل رہا ہے، اسی ماہ عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ وہ بڑا ریلیف کیا ہے وہ یہ سن لے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اسی اگلے ماہ اکتوبر میں پاکستان کے دورے سے قبل ہی یا تو عمران خان کی رہائی عمل میں آ جائے گی، سپریم کورٹ سے ضمانتیں ہو جائیں گی، ہائی کورٹ سے ضمانتیں ہو جائیں گی، یا پھر ان کی ذہنی و جسمانی جو صحت ہے اس کی حالت میں بہتری لانے کے لیے انہیں بنی گالا منتقل کر دیا جائے گا۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین کہ عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد وہیں بنی گالا میں کپتان سے مذاکرات کیے جائیں گے، اور مذاکرات کے ذریعے جو بہت سے اہم معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے کہ پچھلے 3 سال سے جاری گو مگو کی صورتحال سے اب باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس گو مگو سے باہر نکلنے کے لیے عمران خان سے ملک میں مڈ ٹرم الیکشن پر بات کی جائے، اور اس حوالے سے مارچ اپریل 2026 میں نئے الیکشن کی تجویز تیار کر لی گئی ہے۔ ناظرین، ایک اہم بات آج ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب 8 فروری کے الیکشن میں فارم 47 کے ذریعے دھاندلی کی انتہا کی گئی تھی، تو اس وقت بھی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور خود سعودی ولی عہد کی طرف سے رابطہ کر کے 2 سال مانگے گئے تھے عمران خان سے۔ اس وقت بھی عمران خان سے کہا گیا تھا کہ اب چونکہ ہم نے لندن پلان کے تحت ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کی حکومت کو ہم کم از کم 2 سال ضرور دیں گے، اس لیے آپ ہمیں 2 سال دے دیں، 2 سال کے بعد ہم فارم 45 والی حکومت واپس لے آئیں گے۔ لیکن خان نے 2 سال دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر دھوس دھاندلی اور ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی، پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی فیملی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ۔
لیکن اب وہ 2 سال والی ضد بھی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری ہو چکی ہے، یا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا نون لیگ سے کہ کم از کم ہم آپ کو 2 سال ضرور دیں گے، وہ وعدہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ اس لیے اب جب سعودی عرب کی طرف سے سخت پیغام آیا ہے کہ آپ نے 2 سال کی بات کی تھی، 2 سال تو اب گزر چکے ہیں، تو دوسری طرف جو امریکہ سے بھی دباؤ ہے، امریکہ سے بھی اب سعودی عرب کے ذمہ ہی لگایا گیا ہے، چین کی طرف سے بھی اب سعودی عرب کے ہی ذمہ لگایا گیا ہے۔ دونوں بڑی طاقتیں ہیں، اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان 2 طاقتوں، بلکہ 3 کہہ لیں کہ تیسرا سعودی عرب ہے، اس ٹرائکا جو طاقتور ترین ٹرائکا ہے پاکستان کے حوالے سے دنیا کی، وہ سب اب ایک ہی نقطے پر آ گئے ہیں، اور وہ نقطہ ہے سعودی ولی عہد کا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے 2 سال کہے تھے، 2 سال تو اب ہونے والے ہیں، تو مہربانی کریں اور اس کو نمٹائیں۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ یہ 2 سال کے بعد اگلا روڈ میپ کیا طے ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین مارچ اپریل میں نئے مڈ ٹرم عام انتخابات کی تجویز ہے، اور پی ٹی آئی کو دونوں ایوانوں میں یعنی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اور چاروں صوبوں میں 2/3 اکثریت جو اس کو ملنے جا رہی ہے، کیونکہ 80 سے 90% ووٹر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو اب پی ٹی آئی کی اس اکثریت کا راستہ نہیں روکا جائے گا، یہ یقین دہانی کروا دی جائے گی، اور ساتھ ہی اس کے بعد پھر آئین میں ترمیم ہوگی جب 2/3 اکثریت چاروں صوبوں میں بھی ہوگی، اور مرکز میں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی، تو پھر نہ صرف ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے گا، بلکہ 13-14 چھوٹے صوبے بنا کر ایک نیا آئین تشکیل دیا جائے گا، خود مختار ضلعی حکومتیں یا بلدیاتی ادارے ہوں گے اس سسٹم کے تحت، اور پاکستان میں کالا باغ ڈیم سمیت کم از کم 50 کے قریب چھوٹے بڑے ڈیم بنائے جائیں گے، جن کی بڑی تعداد شمالی علاقہ جات خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ہوگی۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تمام تجاویز پر مشتمل ایک بہت بڑی آئینی ترمیم جو ہماری فوج ہے جی ایچ یو ہے اس کی جو جیگ برانچ ہے وہاں تیار ہوئی پڑی ہے۔ اس بڑی تبدیلی کی راہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو پرانی دقیانوسی سوچ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو وہی 72 75 77 سال والا پرانا گلا سڑا نظام جاری رکھنے کے حق میں ہے۔ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب سمجھ چکی ہے کہ وہ جو پرانا سسٹم ہے اس کے ذریعے ہم دنیا کے ساتھ جو بڑی تیز رفتار دوڑ لگی ہوئی ہے ترقی کی، انڈیا 600 ارب ڈالر کی اکانومی بن چکا ہے، ریزروز ان کے پاس 600 ارب ڈالر کے ہیں، اور ہمارے تو جو 15-20 ارب ڈالر ہیں وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، وہ بھی چین اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہیں۔ تو اتنا پیچھے رہ گیا ہے پاکستان، تو اس کو اب بڑی سپیڈ سے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ دفاعی میدان میں تو ہم نے بھارت کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھارت سے آگے ہیں، لیکن معیشت تو ایک جھڑپ سے ہم بھارت سے آگے نہیں نکل سکتے، کسی ایک واقعے کے ذریعے ہم بھارت سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ہر طریقے سے اپنی جو بجلی ہے اس کو سستا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ڈیم بنانے پڑیں گے، سولر پر آنا پڑے گا، ایٹمی بجلی کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ یہ جو مہنگی بجلی گھر مسلط کر دیے گئے ہیں قوم کی گردن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان سے جان چھڑائی جائے۔ جب ان سے جان چھوٹ جائے گی، بجلی سستی ہو جائے گی، تو پھر ہماری صنعت کا پہیہ بھی چل پڑے گا، اور جب صنعت کا پہیہ چلے گا تو بے روزگاری ختم ہوگی، معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، اور جب پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی تو وہ وقت ہوگا کہ جب پھر ہم بڑی تیزی سے بھارت کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ بھارت کو 10 سالوں کے اندر کراس بھی کر جائیں گے۔ یہ ہے اصل پلاننگ، لیکن یہ اس موجودہ سسٹم کے تحت ناممکن ہے، کیونکہ جو وزیر اعظم ہے وہ پارلیمنٹ کے ہاتھوں آئے روز بلیک میل ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہی اسے منتخب کرتی ہے، اور اس پارلیمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اس کو اربوں روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس چاہیے۔ اگر ارکان اسمبلی کو وہ اربوں روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس نہیں ملتے، جس میں پھر 25 سے 30-35% کرپشن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی جماعتیں ہیں وہ الگ سے بلیک میل کرتی ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے
کہ صدر کا بھی ڈائریکٹ الیکشن ہو اور ملک میں جو ترقیاتی کام ہیں وہ ضلعی حکومتوں اور بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہوں، اور ملک میں جو ایک چھوٹے صوبوں میں بھی اور دور دراز اضلاع میں بھی احساس محرومی ہے، اس کا حل یہ نکالا جائے کہ صوبے چھوٹے ہوں اور یہ جو مرکز ہے پھر وہ مضبوط ہو جائے گا۔ پورے ملک میں ہر چند ڈویژنوں پر مشتمل ایک صوبہ ہو، 3 ڈویژنوں پر مشتمل ایک صوبہ ہو یا 4 ڈویژنوں پر مشتمل ایک صوبہ ہو، اور وہاں کے عوام حقیقی معنوں میں خود کو ایمپاور محسوس کریں، وہ صرف ان کے پاس عہدے نہ ہوں بلکہ ان کے پاس مالی اور انتظامی اختیارات ہوں جس کو آئین کا تحفظ حاصل ہو۔ یہ ساری کچھ اس وقت ہوگا کہ جب 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی ایسی جماعت برسر اقتدار ہوگی کہ جس کو تمام صوبوں میں بھی سپورٹ حاصل ہو اور مرکز میں بھی، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی، کیونکہ جو موجودہ آئین ہے اس کے تحت کسی صوبے کی حدود اس وقت تک تبدیل نہیں کی جا سکتی کہ جب تک اس ترمیم کو مرکز میں یعنی قومی اسمبلی میں الگ 2/3 اکثریت سے پاس کیا جائے، سینٹ میں الگ 2/3 اکثریت سے پاس کیا جائے، اور اس صوبے میں جس کی حدود میں تبدیلی مقصود ہے وہاں بھی 2/3 اکثریت سے پاس کیا جائے۔ تو یہ تینوں شرائط وہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے پورے ملک میں اس کو 2/3 اکثریت کا موقع دینے کے اور اس کا راستہ نہ روکے جانے کے کوئی اور اس کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں عملاً۔ تو اس حوالے سے جو ان کی دقیانوسی سوچ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، وہ راستے میں رکاوٹ ہے، نئے ڈیم بنانے کے حوالے سے بھی رکاوٹ ہے، نئی نہریں آبپاشی کے پورا سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے بھی، اور جو دہشت گردی کی لہر ہے، جو دہشت گردی کے مسائل ہیں، جب صوبے چھوٹے ہو جائیں گے، ہر علاقے کے عوام کو اور ضلعی حکومتوں کو مالی اور انتظامی اختیارات بھی بھرپور ہوں گے، تو پھر یہ جتنی بھی یہ کشیدگی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی، تمام پراکسی وارز ختم ہو جائیں گی، اور جو 10 سال کا مستحکم سیاسی حکومت ہوگی وہ ملک کو اٹھائے گی۔ پھر چین کے جو یہاں پر سٹیکس ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، جو امریکہ کے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، وہ سارے اس آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، اب آخری حل یہی ہر کسی کو سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ نہ روکا جائے اور اسے تمام صوبوں اور مرکز میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے دی جائے، اور پھر عمران خان اور عاصم منیر مل کر ملک کو ایک نئے اور فعال نظام کی پٹڑی پر ڈالیں جو امریکہ کے صدارتی نظام حکومت سے ملتا جلتا ہوگا، اور اس میں صوبوں اور ضلعی حکومتوں کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہوں گے، اور مالی خود مختاری جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی سطح تک بھی حاصل ہوگی، اور مرکز بھی اس کے جو موجودہ مالی دشواریاں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے اسے آپ نے آخر تک پوری ویڈیو پوری توجہ سے سننی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قدرت نے پاکستان میں کتنی بڑی تبدیلی لانے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے نہ صرف ملک کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ میں یکسوئی پیدا ہو چکی ہے بلکہ خود امریکہ اور چین دونوں کا ایک ہی اللہ کے بندے کے ساتھ مفاد وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ قدرت کا سمجھ لیں کہ کرشمہ کہہ لیں، یا قدرت کا پاکستان پر ایک رحمت ہے، احسان ہے، اور اس بندے کا نام ہے عمران خان۔ تفصیل میں ناظرین، مزید تفصیل، بڑی ایکسکلوسیو تفصیل ہے آج کی اس ویڈیو کی، اس میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، اور ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، چینل کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، تاکہ یہ چراغ سے چراغ جلتا جائے گا۔ آپ فالو کریں گے، آپ کے دوست فالو کریں گے، جب آپ ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ کے دوست اس کو مزید آگے شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے، تو یہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا، اور ہمارا چینل اور آپ کی یہ جو پسندیدہ ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں اہل پاکستان تک پہنچے گی، اور وہ جو مایوسی پھیلائی ہوئی ہے مین اسٹریم میڈیا نے کہ جناب اب عمران خان کے لیے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اس مایوسی کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ حقیقت وہ بیان کرنے سے گھبراتے ہیں، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اربوں روپے کے اشتہارات ملتے ہیں، اس لیے وہ سب گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں مین اسٹریم میڈیا والے، اور آپ نے
ان کی اس سازش کو، عوام میں مایوسی پھیلانے کی سازش کو، یوں چراغ سے چراغ جلا کر، یعنی ویڈیوز جو نہ صرف ہماری بلکہ تمام جو یوٹیوبرز ہیں جو حقیقی صورتحال آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اس کو آپ نے پھیلانا ہے اور اس کام میں آپ نے ہمارا دست و بازو بننا ہے، کیونکہ یہ مشن صرف ہمارا نہیں ہے، یہ عمران خان کا مشن ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مشن ہے، یہ آپ کا بھی مشن ہے کہ حقیقت جو ہے اس سے آگاہ رکھا جائے تاکہ قوم مایوس نہ ہو اور ڈٹ کر خان کے ساتھ کھڑی رہے، کیونکہ اب مشکل وقت گزر گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بس خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے بھی اس معاملے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹاسک دیا ہے اور چین نے بھی سعودی ولی عہد کو ہی ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر کے معاملہ حل کروائیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ امریکہ کو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون اضلاع میں موجود ریئر ارتھ منرلز کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہ پہلے چین سے لیتا تھا، وہاں سے اب وہ کم ہو گئی ہیں، نہیں مل رہی۔ یوکرین سے لینا چاہتا تھا لیکن یوکرین کی جنگ بند ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، تو اب پاکستان نے یہ پیشکش کی ہے، پاکستان سے وہ ریئر ارتھ منرلز مل سکتی ہیں۔ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو افغانستان کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، پاکستان کے، امریکہ کے، دونوں کے، تو پھر ریئر ارتھ منرلز کا ایک بڑا ذخیرہ افغانستان میں بھی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں اور بلوچستان کے پشتون اضلاع میں یہ نادر معدنیات اس وقت تک نکالنے کا مستقل انتظام نہیں ہو کیا جا سکتا کہ جب تک مقامی آبادی کی اس حوالے سے بھرپور سپورٹ حاصل نہ ہو اور ان ایریاز کے جو 90% عوام ہیں وہ عمران خان پر جان چھڑکتے ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ان ایریاز میں 1% بھی عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ جو باقی 10% عوامی سپورٹ ہے وہ جے یو آئی فے، جے یو آئی سین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور اے این پی کو حاصل ہے۔ اس لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کے ساتھ ہی تمام جو معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں۔ یہ ہے ناظرین وہ اندر کی کہانی، وہ اصل بات جس کی وجہ سے آخر کار پورا فعال یہی نکلا ہے کہ اب عمران خان سے ہی معاملات طے کر لیے جائیں اور فارم 47 والی موجودہ غیر نمائندہ حکومتوں سے جان چھڑوا لی جائے، اور یوں بھی ان سے 2 سال کا ہی وعدہ کیا گیا تھا اور وہ 2 سال اب پورے ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو جب فارم 47 کے ذریعے ہائی جیک کیا گیا تھا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ان کی حکومت کو کم از کم 2 سال ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ یوں اس وعدے کی تکمیل فروری 2026 میں ہو جائے گی، اس لیے مارچ 2026 میں مڈ ٹرم عام انتخابات کروانے پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین نے بھی اب سی پیک فیز 2 کو بھرپور سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے چین کی پرانی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں عوام کی اکثریت کی حمایت والی مستحکم سیاسی حکومت کم از کم 10 سال کے لیے قائم کی جائے، اور ایسی حکومت صرف عمران خان کی سربراہی میں بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر چین اور امریکہ دونوں کا یہ دباؤ ہے کہ ملک میں نظام حکومت بھی تبدیل کیا جائے اور انہیں ہر معاملے میں 1 ونڈو کی سہولت دی جائے۔ یہ دوسرا بڑا اہم نکتہ ہے ناظرین، اور ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ملک میں یا تو مارشل لا نافذ ہو یا پھر صدارتی نظام حکومت ہو۔ اس سلسلے میں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پچھلے 3 ماہ سے جاری مذاکرات کے دوران ملک میں صدارتی نظام لانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور ملک میں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب واحد آپشن عمران خان ہی ہے۔ اس لیے عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرنے اور اگلے 10 سال کا روڈ میپ فائنل کرنے کے لیے سعودی ثالث اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست مذاکرات کرنے ہیں، اور یہ براہ راست مذاکرات اڈیالہ جیل میں نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں پر جو فضا ہے وہ سازگار نہیں ہے۔ کوئی ایسا لیڈر بھی ناظرین
یکسوئی سے مذاکرات نہیں کر سکتا کہ جو جیل میں ناپسندیدہ صورتحال میں زندگی کے دن گزار رہا ہو، اگر عمران خان نے اگلے 10 برس کے ملک کی قسمت کے فیصلوں کے حوالے سے بات کرنی ہے اور بات سننی ہے تو پھر عمران خان کا ذہنی طور پر پرسکون ہونا اور ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد ہونا ضروری ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جائے اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے اور بشرا بی بی کو بھی وہیں منتقل کر دیا جائے، اور پھر سعودی سالس بھی وہیں آ کر ان سے ملاقاتیں کریں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین شخصیات بھی وہیں آ کر ان سے مذاکرات کریں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اس سلسلے میں پاکستان میں سعودی سفیر کے ذمہ لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، انہیں بھی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مارچ 2026 میں عام انتخابات ہوں گے تو نگران جو وزیر اعظم ہوں گے وہ جنرل راحیل شریف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خبر بھی ہم پہلے آپ کو کئی بار دے چکے ہیں۔ جبکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو یہ اہم اور حساس ذمہ داری دی جا رہی ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔